تو گزشتہ کل بات چل رہی تھی مٹی کے صفات، مٹی کے صفات پر بات چل رہی تھی۔ انسان کی اصل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس لیے اصل ہماری خاک ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر اپنی اصل والی صفت ہوگی اتنی ہی ہمارے اندر انسانیت زیادہ ہوگی۔ اصل والی صفت ہوگی اتنی ہی انسانیت زیادہ ہوگی۔ مثلا آگ میں بلندی ہے اور زمین میں پستی ہے۔ جس کے اندر غرور اور تکبر عیب ہوگا اس کی اصل آگ اور شیطان کی طرف ہوگی، اور جس میں عاجزی مسکینی ہوگی وہ انسانیت کی حقیقت سے قریب تر ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے خاطر عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس سے بلند فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عاجزی رہتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔ تو زمین کی دوسری صفت کہ اس میں قوت انجذاب ہوتی ہے۔ پہلی صفت زمین کی کیا تھی؟ تواضع، جو کتنا ہی رون دو لیکن کبھی اف نہیں کرتی جی۔ اور وہی تواضع انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے انسان جتنا مٹی سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ انسانیت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع تھی۔ مٹی اکڑتی ہے تو اچھا نہیں لگتا جی، اس لیے ہوا ہوتی ہے تو مٹی اڑتی ہے نا، اڑ کر ہمارے سروں پر آتی ہے، کیا کرتے ہم؟ جھٹکتے، اس کو کہتے کہ تو نیچے ہی رہے۔ اگر کسی طریقے سے اڑ کر ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ گئی تو اس کو پھر سروں پیروں کے نیچے ہلا کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے ہے تو اچھی لگتی ہے، اوپر ہے تو اچھی نہیں لگتی۔ انسان بھی جتنا زیادہ اکڑے گا تو اس کو بھی اللہ تعالی حالات ڈال کر اس کو نیچا ہی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں تو جتنا زمین کے نیچے ہے، مٹی والی صفات ہے، اتنا تو اچھا ہے، اور جتنا تو بلند ہوگا میں تجھے نیچے گراؤں گا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ تواضع۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اس میں قوت انجذاب، جذب کرنے کی طاقت۔ ہم سچ کو جذب کریں، اگر کسی میں کوئی خوبی دیکھے تو جذب کرے، اولیاء اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو ہم لینے کے اندر ہمارے اندر صفت ہے، انسان کے اندر لینے کی صفت ہے۔ یہ اگر برائی دیکھے گا تو برائی لے گا، اچھائی دیکھے گا تو اچھائی لے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھے اور اچھائیاں دے۔ سونے کو چیک کرنے والا ایک پتھر ہوتا ہے، وہ خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے مگر سونے کو چیک کر کے دے دیتا ہے۔ یعنی دوسرے تو اس کے پاس بیٹھ کر پہچانے جائے، نیک بن جائے، اور خود برا کا برا رہے۔ ہم ایسا نہ بنے، بلکہ پتھر کے اندر جذب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور مٹی کے اندر جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم وہ بنیں کہ ہم اولیاء اللہ سے صفات کو حاصل کریں اور پھر دوسروں کو صفات دے۔ ایک اللہ والے نے ایک کتاب میں اخلاق الصالحین، ایک عجیب کتاب ہے، اسے پڑھ کر انسان میں نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں سلف صالحین کے اخلاق اور عادات کو بڑے اچھی طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایسی کتاب کو پڑھے اور ان صفات کو اپنے اندر جذب کرے۔ جن میں اخلاق ہوتا ہے انہیں برے اخلاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جن میں اخلاق اچھے ہوتے ہیں
ان کو برے اخلاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ہم بھی اولیاء اللہ جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، انبیاء کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، اولیاء اللہ کے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں بھائی اپنے اندر صفات لانا ہے۔ نہیں کہتے دعوت و تبلیغ کا کام کا مقصد کیا ہے؟ بھائی جتنے اچھے صفات آتے جائیں گے اتنا انسان بنتا جائے گا۔ وہی لفظ اخلاق کے اندر، اور صفات وہی اخلاق ہے کہ انبیاء کے صفات اختیار کرے، صحابہ کے صفات، اولیاء کے صفات، ان سب کے اندر صفات ہے، اور صفات سے ہی انسان قیمتی بنتا ہے۔ اور صفات جب ان کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے لے گا۔ صفات ایسے نہیں آئیں گے، باتوں کو سن کر کم، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ کر صفات زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح مٹی پانی کو جذب نہیں کرے گی، مٹی پانی کو جذب نہیں کرے گی تو اس کے اندر سے بھی گل و گلزار نہیں نکلیں گے، گل و گلزار نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح اگر انسان بھی اپنے اندر اولیاء اللہ کے اخلاق اور صفات کو جذب نہیں کرے گا تو اس کے اندر بھی بانجھ ہو جائے گا، اس سے بھی گل و گلزار نہیں نکلیں گے۔ اخلاق نہیں جذب کرتا ہے تو اخلاق نکلیں گے کیسے؟ جو اخلاق کو جذب کرے گا تو پھر وہ اس کے اندر سے گل اور گلاب بن کے نکلے گا۔ جب اس کے اندر اخلاق ہوں گے تو اس کی باتوں میں وہ تاثیر ہوگی کہ دو خاندانوں کے جھگڑے اچھائی اور محبت سے بدل جائیں۔ تو یہ ہوا، تو دیکھو تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ ہم بھی اس مجلسوں میں جو بیٹھے ہیں اس میں ہر ایک کے اندر الگ الگ صفات ہیں، ہر ایک میں سے اچھے اچھے صفات لے لیے جائے، بروں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان صفات کو لے کر جا کر اپنے علاقوں میں محنت کریں گے تو ہمارے اندر سے وہ صفات نکلیں گے جو ہم نے جذب کیے ہیں۔ کہ زمین کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں زمین کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک پتھریلی زمین جسے چٹان اور پہاڑ جیسے کہ جتنا مرضی اس پر پانی ڈالے اسے جذب نہیں کرتے بلکہ بہا کر ضائع کر دیتے۔ زمینوں کا ایک قسم ہے چٹان اور پہاڑ، پتھریلی زمین کہ جس میں بارش برستی ہے لیکن جذب کرنے کی طاقت نہیں ہے، اوپر سے نکل جاتا۔ دیکھیے نا اسی زمین، ہاں تو فرمایا ایک زمین تو حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر بارش برستی ہے لیکن جذب نہیں کرتی بلکہ بہہ جاتی ہے۔ دوسری قسم کی زمین ندی نالوں کی طرح ہوتی ہے کہ پانی کو محفوظ کر لیتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ندی نالے جو ہے پانی کو محفوظ کر کے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، یا تالاب بن کر ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، تو اس کے اندر پانی بہہ تو نہیں گیا لیکن پانی گھیر لیا، محفوظ کر لیا گیا۔ جی ایک دوسری قسم۔ اور تیسری قسم کی زمین میدانی زمین ہوتی ہے کہ اپنے اندر بہت زیادہ پانی جذب کرتی ہے اور پھر گلے گلزار اگاتی ہے، بہت زیادہ پانی جذب کرتی ہے۔ تو تین قسم کی زمین ہوئی۔ پہلی قسم کی زمین کون سی بھائی؟ پتھریلی زمین جو پانی کو بہا دیتی ہے۔ دوسری قسم کی زمین پانی کو محفوظ کر لیتی ہے، اور تیسری قسم کی زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ پتھریلی زمین کی مثال منافقین بے عمل کی طرح ہے۔ پتھریلی زمین کہ ان کے اوپر کتنی ہی دین کی بات کی جائے، دعوت دی جائے، لیکن اثر ہی نہیں کرتی۔ تو ہم اس میں سے نہ بنیں کہ ہمیں لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن وہ پتھریلی زمین سے جیسے پانی نکل جاتا ہے ویسے ہمارے پاس پانی پتھر پر برسنا بند نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، بارش آئے گی کہ بھائی یہ تو جذب کرتی نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس پر تو بارش نہیں برسانا ہے۔ فرمانا نہیں، بارش اس پر بھی برسے گی، وہ جہاں فائدہ ہوگا وہاں فائدہ ہو جائے گا، لیکن بارش برستی ہے ہر جگہ پر، ایسے ہی ہم دعوت تو ہر انسان کو دیں گے، سمجھائیں گے تو ہر ایک کو بار بار سمجھائیں گے،
لیکن جس کے اندر گل گلزار پیدا کرنا ہوگا، جس کے اندر صفات پیدا کرنا ہوگا، اللہ وہاں صفات پیدا کر لیں گے، اور جس کے اوپر سے گزرنا ہوگا اللہ اس کو گزار دیں گے۔ تو یہ سمجھ کر نہیں ہم تو اس کو تو بولیں گے ہی نہیں، کچھ نہیں، تو سمجھانا تو ہے، لیکن وہ پتھریلی زمین ہے، منافق ہے، دعوت اس کو بھی دیں گے لیکن اثر نہیں کرتی ہے، اس کے اندر وہ زمین نرم نہیں ہوئی ہے۔ تو منافقین کی مثال جو بے عمل ہے وہ بھی پانی کی طرح، پتھریلی زمین کی طرح ہے کہ سب نکل جاتا ہے، کتنے ہی بیانات ان کو سنایا جائے دل نرم نہیں پڑتا، دل نرم نہیں پڑتا۔ بعض مرتبہ زمین تھوڑی سخت ہو جاتی ہے تو ہل چلاتے ہیں تو نرم تو ہو جاتی ہے، لیکن پتھریلی زمین پر تو ہل بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، تو ایسی زمین جو نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا ہے تو اس کی زمین سخت تو ہو گئی ہے، لیکن جب بیٹھے گا تو نرم ہو جائے گی، پتھریلی تو نہیں ہے۔ پتھر تو ایسا ہوتا ہے کہ اثر ہی نہ کرے۔ تو ایسی مجلسوں میں اس لیے فرمایا کہ بار بار نیک مجلسوں میں بیٹھوں گے تو زمین نرم ہوگی، نرم ہوگی تو جذب کرے گی، اور جذب کرے گی تو صفات پیدا ہوں گے۔ تو پہلی قسم کی جو زمین ہے وہ منافقین ہے، بے عمل لوگوں کی ہے۔ ندی نالوں کی زمین کی مثال محدثین کی مثال ہے کہ وہ علم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ محدثین کے پاس حدیثوں کا بہت جمع ہوتا ہے، سمجھے، محفوظ کیے ہوئے حدیثوں کو، جیسے حفاظ ہے وہ قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، ہے نا، سینوں کے اندر۔ تو یہ میدانی زمین کی مثال فوقہا اور اولیاء اللہ کی طرح ہے۔ میدانی زمین جو جذب کرتی ہے اس کی مثال فوقہا اور اولیاء اللہ کی طرح ہے، جو کہ قرآن و حدیث کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر انہیں عمل اور اخلاص کے پھل بوٹے لگاتے ہیں، اس میں سے پھر عمل نکلتا ہے اور اخلاص کے پھول نکلتے ہیں۔ تو وہ محدثین و فقہا کہ زمین کو جب جذب کرتے ہیں، یعنی اس میں سے حدیثوں کو اور قرآن کو جذب کرتے ہیں تو اس کے اخلاق کے پھل نکلنے والے ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے، یہ جو ہم مجلس ہے، اس مجلسوں میں بھی رحمت کا پانی تو برس رہا ہے روز، لیکن لینے کی قوت جس کے اندر جتنی ہوگی اتنی لے گا۔ تو ہم اس میں سے بنے کہ جذب کرنے والے بنے۔ بعض لوگ بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتے ہیں مگر خود بے عمل ہوتے ہیں نا، بعض بولے ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان کی صحبت میں بیٹھے، لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا خالی نام لینا عادت ہو گئی، اور ہر بزرگ سے جا کر ملنا بھی، ملاقات بھی کرنا، اور بعض تو ہوتے ہر بزرگ کو اپنے گھر میں بھی ٹھہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے اندر جذب کتنا کیا وہ ہے اصل، ورنہ گھروں میں تو بٹھایا ٹھہرایا، جذب کچھ نہیں کیا۔ ان کی باتیں تو روز سنی لیکن اندر سے نکل گئی اور فخر آ گئے۔ تو جذب کرے گا تو فخر اور تکبر نہیں ہوگا، یا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور فخر یا بات کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے پاس بہت، وہ ہم بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ بھئی پہچاننا نہ پہچاننے سے کچھ نہیں ہوگا، جذب کتنا کیا۔ کیونکہ نبی ابو جہل کو بھی اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، ابو لہب کو بھی تو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن جذب کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو کیا وہ تو نبی کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے، لیکن کوئی اس کے ذریعے سے ان کو کامیابی ملی؟ اولیاء اللہ کو پہچاننا اور ان سے قریب ہو جانا، ان سے دوستی کر لینا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں کو تم کتنا جذب کر رہے ہو یہ کامیابی کی علامت ہے۔ دور دور سے حضرت بلال حبشی آئے رضی اللہ عنہ، صہیب روم سے آئے رضی اللہ عنہ، تو دور دور سے آنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کو جذب کیا ہے، تو آج ان کے نام ساری دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ان کے رشتہ دار تھے، رات دن کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے پڑوسی، اور اچھی طریقے سے حضور ان کو جاننے والے، وہ حضور کو جاننے والے، ایمان کو جذب نہیں کیا تو ان کی کوئی قیمت نہیں۔
ایمان کو جذب نہیں کیا ان کی کوئی قیمت نہیں. تو اصل جذب کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر دل نرم ہوتے ہیں، اندر سے لیا جائے، اندر جذب ہو گیا ہے. زمین کے اندر پانی تو جذب ہو گیا ہے، اب زمین میں سے جو پھول اور بوٹے نکلیں گے وہ ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگتا ہے. آج جذب اور کل نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے بہت سے لوگ بزرگوں کا نام لیتے ہیں مگر خود بے عمل ہوتے ہیں. بڑے بزرگوں کا نام لینے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پہچانو، ہم کون ہیں، کیسی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس لیے تو نام لیتے ہیں. اور کیا؟ اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. متاثر نہیں ہونا، اندر کتنا ہے یہ دیکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پہچانو، ہمارا اتنا اونچا درجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں. ہم بڑے بڑے بزرگوں کی نسل میں سے ہیں. بعضے کہتے ہیں ہم تو فلاں کی نسل میں سے ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ بزرگوں کے اخلاق کتنے اپنے اندر جذب کیے ہیں. تو کسی کی نسل میں سے ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. سید نسل سے ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے. نبی والے صفات کو جذب کیے ہوئے ہے اور وہ سید نسل میں سے نہیں ہے، پھر بھی وہ کامیاب ہے. قریشی نسل ہو، صدیقی نسل ہو، یہ ساری نسل ہے، لیکن اس سے کامیابی نہیں ہے. وہ ان کے صفات کو تم نے جذب کیا ہے تو کامیابی. تو جذب کیے تو انہیں دیکھ کر آپ کو مایوسی ہوگی کہ اندر باہر سنت کے نور سے تو محروم ہے اور ہے بڑے خاندان کے لوگ. ہاں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اندر کچھ نہیں تو محروم ہے. زمین کی تیسری صفت. تو زمین کی پہلی صفت کیا تھی؟ ارے بولو. تواضع. تواضع تھی پہلی صفت. تواضع تھی. دوسری صفت جذب کرنا تھا. اس جذب کے اندر بتایا تھا زمین کی 3 قسمیں ہیں، صفت نہیں قسمیں ہیں. کہ بعض کی زمین جو ہے وہ پانی برستا ہے پتھر پر اور نکل جاتا ہے، اور ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے جو پانی کو محفوظ کر لیتا ہے، اور ایک ٹکڑا وہ ہے جو جذب کر لیتا ہے. تو یہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، لیکن زمین کی صفت ایک تواضع کی تھی، دوسری جذب کرنے کی تھی. تو زمین کی تیسری صفت یہ ہے کہ نشو نما کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہ کسی چیز کو وہ اندر لیتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر اندر سے اس کی حفاظت کر کے اس کو بڑا کرتی ہے. یہ زمین کی صفت ہے کہ اس کے اندر نشو نما. جیسے ماں اپنے بچے کو کیسے پال رہی ہوتی ہے، ایسے زمین بھی اس کے اندر کی چیزوں کو تم ذرا ایک دانہ ڈالو ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کر کے اس کو بڑا کر رہا ہے. تو زمین ہی تو بڑا کیا، تو اس کو اندر نشو نما کی صلاحیت رکھتی ہے. بیج ڈالو تو یہ پودا اگاتی ہے. بیج ڈالا تھا اتنا سا اور اندر سے پودا اگایا، اور پودوں کی نشو نما کرتی ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے اندر اچھی صفات کی نشو نما کرو، یعنی صفات کو بڑھاؤ. اچھے صفات تھوڑی سی تو آئی ہے، لیکن اب اس کو بڑھانا ہے، نشو نما کرنا ہے. سمجھے؟ تو کیسے آئے گی؟ تو ہم مٹی ہے، ہمارے اندر صفت اللہ نے رکھی ہے، لیکن تھوڑی سی انسان صحبت اختیار کرے گا تو اس کو آسان ہوگا کہ میں کیسے اس کو نشو نما کروں. اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرے. زمین کی حالت ہے کہ چیز اپنے اندر لیتی ہے. زمین کی ایک حالت کیا ہے کہ چیز اپنے اندر لیتی ہے تو وہ بے قیمت ہوتی ہے. اب ایک دانہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ ایک آم کی گٹلی جو ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن یہی بے قیمت کو زمین میں ڈالو، دفن کرو تو قیمتی بنا دی. تو یہ ہے کہ اپنے اندر لیتی ہے تو کم قیمت ہوتی ہے یا بے قیمت ہوتی ہے، مگر جب چیز کو واپس کرتی ہے تو ہزاروں درجے میں اس کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک گٹلی اس کو دفن کرو کوئی قیمت نہیں، لیکن اب اس کے اندر کتنی قیمت بڑھی ہے کہ تم اس میں سے ہزاروں روپیہ کما سکتے ہو. یہ کس نے کیا؟ یہ ہے زمین کی صفت. اور ہر سال کما سکتے ہو.
ڈالا تھا ایک اور ہر سال ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں، ہزاروں آم دے رہی ہے. یہ زمین کی صفت ہے. مثلا ایک آم کی گٹھلی زمین میں ڈالی تو کئی سال سینکڑوں روپے کے آم دیتی رہے گی، سینکڑوں روپے آم دیتی رہے گی. جب ڈالا تھا اس وقت تو پتا بھی نہیں تھا کہ اتنا سارا فائدہ دے گی. حالانکہ شروع میں گٹھلی بے قیمت تھی. تو تیسری صفت زمین کی کیا ہے؟ اس میں نشو نما کرتی ہے نا، کہ نشو نما کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو نشو نما کیسے؟ کہ وہ اندر جو چیز ڈالی ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑا کر کے اور بڑا کرتی ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بے قیمت چیز ڈالو اس کو قیمتی بنا دیتی ہے. زمین میں ماں کی بھی صفت ہے، ماں کی بھی صفت ہے کہ یہ پودوں کو پالتی ہے. جی، پودوں کو پالتی ہے اور بڑھاتی ہے. جس طرح کہ ماں بچوں کو پالتی اور بڑھاتی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے تھوڑا لے اور دنیا کو زیادہ دے. ہاں، پالو تاکہ ہم بھی اپنی اصل یعنی زمین کی طرح ہو جائے. ہر مرد چاہتا ہے کہ بیوی بڑی پاک دامن ہو. ہر مرد چاہتا ہے کہ بیوی بڑی پاک دامن ہو، مگر اپنی نگاہیں پاک نہیں کرتا. وہ اپنی نگاہیں پاک نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ بیوی پاک دامن رہے. سب چاہتے ہیں کہ بیٹا عالم اور فاضل بنے اور خود بدلنے کو تیار نہیں. یعنی ماں باپ بدلنے کو تیار نہیں، لیکن چاہتے کہ اولاد عالم اور فاضل بنے. کیسے ہو سکتا؟ جی، خود زمین بنیں گے تو پھر بیٹا پودا بنے گا. خود زمین بنیں گے تو بیٹا پودا بنے گا، اس سے دنیا فائدہ حاصل کرے گی. لیکن خود تو کچھ بھی نہیں اور کہ بیٹا تو یہ تو بغیر زمین کے پھل کیسے نکلے گا؟ بغیر زمین کے پھل کیسے نکلے گا؟ بعض جگہ دیکھا کہ اللہ والوں سے دعائیں کرواتے کہ بیٹا نیک بن جائے، مگر خود اپنی حالت ہے کہ قبر میں ٹانگے ہیں مگر اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. بیٹے کی فکر ہے، خود کی کوئی فکر نہیں. بس بیٹا نیک بنے، میں تو چاہے جیسا ہے ویسا رہوں گا. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. خود کو نیک بننا پڑے گا اگر بیٹے کو نیک بنانا ہے. خود کو آخرت کی فکر کرنی ہوگی اگر بیٹے کو آخرت کی فکر پر لگانا ہے. کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے تھا. تو جو انسان خود جو کر رہا ہے وہی اولاد کے اندر آئے گا. جو بوئیں گے وہی نکلے گا. ایسے ہی ہمارے اندر جو صفات اچھے ہیں تو بیٹا اچھا بھی نکلے گا، اور اگر ہمارے اندر بری چیزیں ہیں تو بیٹا برا نکلے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو خراب ہوں اور بیٹا اچھا بنے. یہ سمجھ گئے؟ کیونکہ زمین کا جیسا اثر ہے ویسا اس کے اندر اثر ہوتا ہے. تو یاد رکھو. ایک دفعہ ایک بزرگ نے کسی بچے کو مٹھائی پیش کی. کسی بزرگ نے کسی بچے کو مٹھائی پیش کی، مگر اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں، میں لوں یا نہیں. یہ دیکھ کر وہ بزرگ رونے لگے. باپ نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ بچے سے کوئی بے ادبی ہو گئی؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے خیال آ گیا کہ اس بچے نے مرغوب چیز، اپنے پسند کی چیز کھانے سے پہلے باپ کی رضا معلوم کر لی کہ اس کی رضا ہے کہ نہیں. مگر میں بھی تو رب رحمان کو مانتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کی رضا کو نہیں دیکھتا. میں بھی تو رب کو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں رب کی رضا ہے کہ نہیں ہے. ایک بیٹا باپ کو پوچھ رہا ہے کہ اس میں رضا ہو تو میں لوں. تو ایسے ہی ہمارا بھی ایک رب ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کام کو کروں، کیا رب کی رضا ہے کہ نہیں. اسے بچے سے سبق سیکھا کہ باپ کی رضا معلوم کی، مگر میں رحمان کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی رضا کو نہیں دیکھتا جیسا دیکھنا چاہیے. اس پر مجھے رونا آ گیا کہ مجھ سے تو یہ بچہ اچھا ہے جو باپ کی رضا کو دیکھتا ہے. بتاؤ، ہم باہر جا کر کام کرتے ہیں، رب کی رضا دیکھتے ہیں؟ نہیں، بس کام کر دیتے ہیں.
یہ نامحرم عورتیں مردوں کے لیے مٹھائی کی طرح ہیں، نامحرم عورتیں مردوں کے لیے مٹھائی کی طرح ہے، ہم بھی اس بچے کی طرح ان مٹھائیوں کو نہ دیکھیں جسے باپ کی رضا نہیں تھی، تو فرمایا اس کو نہیں لے رہا تھا، تو ہمارے رب کی بھی رضا نہیں ہے، تو ہمیں بھی ان مٹھائیوں کو نہیں دیکھنا ہے، جی رب کی رضا نہیں ہے، ان مٹھائیوں کو نہ دیکھے بلکہ رب تعالیٰ کو دیکھے کہ اس کی رضا کیا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے خیر بڑھ رہی ہے تو شکر کرے، اگر شر فساد بڑھ رہا ہے، برائی بڑھ رہی ہے تو فکر کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر برائی کو برا نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑی بڑی برائیوں میں پھنس جائیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑی بڑی برائیوں میں پھنس جائیں گے، جہاں سے پھر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی رضا کو دیکھتے رہو۔ زمین کی چوتھی صفت، تو زمین کی پہلی صفت کیا تھی؟ تواضع۔ دوسری صفت کیا تھی؟ جذب کرنا۔ اور تیسری صفت کیا تھی؟ نشو نما، بڑھانا، بے قیمت کو قیمتی بنانا، تھوڑے کو زیادہ کر کے دینا، ہاں، اور بہت سنبھال کے دینا، ضائع نہ کرنا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کے پاس بگڑے ہوئے آتے کہ نہیں آتے، اور دیکھو اس کو کیسا قیمتی بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو زمین والی صفت نہیں کہ بگڑے سے بگڑا ہوا انسان دعوت و تبلیغ میں نکلتا ہے لیکن نشو نما کر کے بہترین بنایا جاتا ہے کہ ماں باپ خوش ہو جاتے، بیوی خوش آتی، میرا شوہر ابھی بن کے آ گیا، تو کس نے؟ تو وہ صحبتوں میں اللہ والوں کے پاس بھی بیٹھیں گے تو بگڑے سے بگڑا ہوا انسان بھی جائے، لیکن وہ اس کو مزین کر دیتے ہیں، ایسا خوبصورت بناتے ہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے، جس سے سب لوگ بھاگ رہے تھے ابھی سب اس سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ مٹی کی صفت ہے کہ اس کے پاس جو بیٹھے گا اس کو وہ مٹی بنا دیتی، اس کو قیمتی بنا دیتی۔ چوتھی صفت کہ وہ ستاری کرتی ہے، کیا کرتی؟ ستاری کرتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ مثلا ایک لاش ہے، اگر پڑی رہے تو گل سڑ جائے گی اور اس میں بو پیدا ہو جائے گی، مگر زمین میں پوشیدہ کر دیتے ہیں جس سے ساری چیزیں چھپ جاتی۔ سبحان، ایک لاش کو زمین میں دفن کرو تو چھپا دیتی، اس کی بدبو تک باہر آنے نہیں دیتی۔ تو ایسے ہی جو اللہ والے مٹی بنتے ہیں تو ان کے پاس عیوب والے کتنے بھی آ جائے اس کو چھپا لیتے، اس کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کر باہر پیش کر دیتے ہیں، تو لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا تھا، وہ تو زمین نے سب جذب کر لیا۔ اللہ والوں کی صحبت میں سب اندر، وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتے، لیکن اگر عام انسان کے پاس نکل جائے تو وہ بدبو کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ والوں میں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ سراپا مٹی بن جاتے ہیں اور دوسرے انسان ابھی مٹی بنے نہیں ہیں، اس لیے دوسرے کا عیب آتا ہے تو عیب بدبو ہے تو اس کو وہ اچھالتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو ذرا اچھا بنا دیں۔ وہ اللہ والوں ہی کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کو سب جذب کر کے عیب کو چھپا لیتے ہیں اور خوبصورت بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جس سے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ ہندو کہتے ہیں جلانا اچھا ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ دفنانا اچھا ہے۔ تو ہندو کہتے ہیں لاش گلتی سڑتی رہتی ہے، ہم اس دنیا میں جلا کر اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ لکڑی کاغذ کو جلایا جائے تو نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ خود ہندو بھی خزانہ مٹی میں چھپاتے ہیں، ہندو بھی خزانہ مٹی میں چھپاتے ہیں، ہم لاش کو خزانہ سمجھ کر چھپاتے ہیں۔
یہ بھی ایک خزانہ ہے، قیمتی انسان ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اب یہ خزانہ ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ اس کو جلا دیا جائے، بلکہ اس کو عزت کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ اس لیے اسلام کے اندر انسان کی موت کے بعد بھی اس کی جسم کی قیمت ہوتی ہے، اور غیر اسلام میں اس کی یعنی موت کے بعد اس کی جسم کی کوئی قیمت نہیں، فرمایا اس کو جلا کر راکھ بنا کر ختم کر دو، اسلام میں قیمت ہے۔ تو ہم لاش کو خزانہ سمجھ کر چھپاتے ہیں، اور تم اسے مٹانا چاہتے ہو، وہ جلا کر نام و نشان مٹاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عالم سے ایک ہندو نے پوچھا، جلانا اچھا ہے یا دفنانا اچھا ہے؟ اگر عقلی دلیل دے کر سمجھا دو تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، شرط لگی، اگر عقلی میری سمجھ میں آ جائے، عقلی دلیل کا مطلب حدیث اور قرآن نہیں، ایسی دلیل تو جو میری دماغ میں آ جائے تو عقلی دلیل ہوگی۔ تو فرمایا اچھا۔ اس عالم نے ہندو سے پوچھا کہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو حوالے کرنا ہو، کہیں سفر کرنا ہو اور اپنے بیٹے کو حوالے کرنا ہو، تو باورچن کے سپرد کرو گے یا ماں کے سپرد کرو گے؟ تم کہیں باہر جانا چاہو، بیٹے تمہارے پاس ہے، اب تمہیں سپرد کرنا ہے، تو گھر میں باورچن بھی ہے، پکانے والی بھی ہے اور ماں بھی ہے، کس کو سپرد کرو گے؟ تو ہر انسان جانتا ہے کہ ماں کے ہوتے ہوئے کسی کو سپرد نہیں کریں گے۔ تو فرمایا سپرد کروں گے، تو کہتے کہ فرمایا کہ ماں کے سپرد کر، تو کون بہتر طریقے سے حفاظت کر سکتے؟ فوراً بول اٹھا کہ ماں کے سپرد کروں گا۔ فرمایا آگ چولہا باورچن کی طرح، یہ آگ جو ہے وہ باورچن کی طرح ہے، اور زمین ماں کی طرح ہے، تو اس بندے کو سپرد کرنا ہے تو کس کو سپرد کرو؟ ارے سمجھے کچھ؟ فرمایا ماں کو سپرد کرو، کیونکہ وہ مٹی جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، اور آگ جو ہے وہ باورچن کی طرح ہے، جو پکانے والی اس میں آگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا تم اس انسان کو پھر سپرد کس کو کرو؟ کیونکہ زمین مٹی ہے، اسی سے پیدا ہوا ہے، اس کے ماں کے حوالے کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ جو زمین ماں کی طرح ہے، وہ ہندو یہ مثال سن کر مسلمان ہو گیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اس دنیا میں دوسروں کی ستاری کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی ستاری فرمائے۔ تو مٹی میں ایک صفت کیا ہے؟ ستاری کرنا۔ تو ہمارے اندر بھی وہ صفت ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر صفت پیدا کرنی چاہیے، صفت رکھی ہے اللہ نے، لیکن ابھی تک صفت پیدا نہیں ہوئی ستاری کی، تو ہمارے اندر عیب ہے۔ اتنی محنت کرو کہ ستاری والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جب جا کے ہم اصلی مٹی بنیں گے۔ آج ہم ایک دوسرے کے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے۔ صبح میں قصہ سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی ستاری کی ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں پورے مجمع میں، اور دونوں مل گئے، خوش ہو گئے کہ کیا ہوا کچھ پتا نہیں، ایسی ستاری، کیونکہ مسئلہ حل کرنا تھا، مسئلہ حل ہو گیا، اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج ہم فخریہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، اور وہ ایسا تھا، وہ ایسا بگڑا ہوا تھا، میں نے اس کو سمجھایا۔ بھئی یہ باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین آج تک بولی ہے کبھی؟ زمین نے کتنے بڑے بڑے درخت اگائے ہیں، لیکن آج تک کبھی اس نے تکبر کیا ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو، میں نے بڑے بڑے درخت لگائے، میں نے اتنے پھل لگائے، کبھی بولی ہے؟ تو اگر ہم بول رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی تک صفات، ابھی ہم مٹی نہیں بنے۔ کیا بننا ہے؟ مٹی بننا ہے۔ مٹی بنو گے تو انسان بن جاؤں گے۔ ابھی آپ لوگ کہیں گے نہیں ہمیں تو انسان بننا ہے، پھر میں مٹی بنوں گے تو انسان کے جو صفات ہے وہ سارے اس میں ملیں گے۔ تو ستاری کرو۔ ہم اپنی ستاری چاہتے ہیں، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کیا میرا عیب کسی کے سامنے نہ کھلے؟ تو پھر تم دوسروں کی بھی تو ستاری سوچو کہ وہ بھی تو یہی چاہتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے موبائل دینا ہے، میں موبائل پسند اس کو بھی دوں۔ نہیں، خالی یہ مفہوم نہیں ہے،
بلکہ مفہوم کہ تم اپنے لیے عیبوں کو چھپانا پسند کرتے ہو تو تم اپنے بھائی کو بھی عیب کو چھپانا پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کیا اس کے لیے پسند کرو، سمجھے؟ لیکن آج اپنا عیب تو چھپانا پسند کرتے ہیں، بھائی کا عیب اچھالتے ہیں، تو تم نے اپنی پسند اس کے لیے پسند نہیں کی، تم نے اس کے حدیث پر عمل نہیں ہوا، فرمایا تو اس کے لیے بھی چھپا کہ تمہارے پر کوئی اگر احسان جتائے تو تمہیں برا لگے گا، تو تم اس پر احسان جتاتے ہو تو اس کو برا نہیں لگے، تو پسند کرو کہ تم بھی اس پر احسان مت جتاؤ، تم نے بنایا ہے لیکن احسان مت جتاؤ۔ تو یہ ہے بہت ساری صفات۔ تو دیکھو دنیا میں دوسروں کی ستاری کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی ستاری فرمائیں گے۔ آج کل تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں کا شک بھی ہو جائے دوسرے انسان نفرت کرنے لگتا ہے، دوسروں کے گناہ ہے نہیں لیکن گناہوں کا شک بھی ہو جائے تو نفرت کرنے لگتا ہے۔ اپنے گناہ خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا یقین بھی ہوتا ہے مگر اپنے سے پھر بھی نفرت نہیں کرتا۔ انسان اپنے سے نفرت نہیں کرتا، دوسرے کے گناہوں کے شک سے نفرت کرتا ہے، اور میرے اندر گناہ یقیناً ہے، خود اپنے سے نفرت نہیں کرتا، اپنے کو اچھا سمجھتا۔ پہلے بزرگ آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا بھی دیکھ لیتے تھے، آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا بھی دیکھ لیتے تھے مگر اسے چھپاتے تھے اور اصلاح احوال کرتے تھے، گناہ گاروں پر ترس کھاتے تھے۔ اللہ والے اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ والے گنہ گاروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ والے جو جتنے برے ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور عام انسان جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ عام انسان بھائی اچھے ہوں گے ان سے محبت کریں گے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں جتنا برا ہوگا اس سے زیادہ محبت کو بڑھائیں گے۔ اللہ والے اچھوں کو زیادہ اپنے قریب نہیں بٹھائیں گے، فرمایا بروں کو لاؤ، کہ ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے کہ یہ انسان کو میں بناؤں تو یہ اچھا بن جائے گا تاکہ لوگ بھی اس سے محبت کریں، کیونکہ معاشرے نے اور سوسائٹی نے اور مارکیٹ میں تو اس کو نکال دیا ہے، بھائی اس سے بات ہم نہیں کریں گے، وہ آدمی بہت بگڑا ہوا ہے۔ اللہ والے کے پاس لاؤ، اس سے محبت کر کے اس کی ساری عیبوں کو چھپا کر اس کو قیمتی بنا کر مارکیٹ میں ڈالیں گے، سب محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی، اس کو کہتے ہیں ستاری۔ کہ عام لوگ کسی گناہ کو دیکھے تو اس شخص سے نفرت شروع کر دیتے، حالانکہ خود اپنی حالت بھی خراب ہوتی ہے، مگر اللہ والے گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرتے، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ تو انسان ہے نا، اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہے تو اس سے تو نفرت ہوتی ہے، بندے سے نفرت نہیں ہوتی۔ اس پر محنت کر کے اس چیزوں کو نکال کر اچھی چیزیں بھر دیتے ہیں، پھر بندہ چل پڑتا ہے، حالانکہ خود اپنی حالت خراب ہوتی ہے۔ اللہ والے گنہگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرتے اور گنہگار پر ترس کھاتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک دفعہ کسی غزوے سے عورتیں پکڑی ہوئی تھی، غزوے میں سے عورتیں پکڑی ہوئی تھی، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ برہنہ سر یعنی ننگے سر، دوپٹہ نہیں تھا، اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھرتی تھی، کیونکہ ماں کا جب بچہ گم ہو جائے تو ماں بے چین ہو جاتی، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کس حال میں باہر نکل گئی، وہ اپنی حالت کو بھول جاتی ہے، بچے کی یاد اس کو ایسے ستاتی ہے، تو بیچاری نکل گئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چادر دی کہ تو آج اس کے سر پر چادر دے گا، کہ اس کو دو چادر تاکہ اپنے سر کے چھپا لے، فرمایا تو یہ چادر دے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں پر چادر ڈال دیں گے، کیونکہ کھلے بال ہونا، کھلے سر ہونا یہ عیب ہے عورت کے لیے، تو فرمایا اس کے پر چادر ڈال دو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر چادر ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی مٹی کی چاروں صفات آ جائے، ارے لانا ہے کہ نہیں؟
لائیں گے تو ہماری قیمت ہوگی. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جب پڑھائی لکھائی کروں تو میری قیمت ہو، ڈگری حاصل کروں تو میری قیمت ہو. یاد رکھنا اس میں قیمت نہیں. سب سے پہلی بنیادی چیز مٹی والی صفت پیدا کرو، اس کے بعد تھوڑا سا بھی علم تمہیں قیمت بنا دے گا. اور اگر اس کے بعد ڈگری حاصل کی ہے تو نور نلا نور ہے. اس کے بعد انسان عالم بنا، حافظ بنا، یا ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، جو چاہے بنو، لیکن یہ صفات کے ساتھ بنو تو قیمت ہے. اس لیے ہماری قیمت صرف ڈگری اور علم پڑھنے پر نہیں ہے، ہماری اصل قیمت صفات پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ صفات کو دیکھتے ہیں، بندے کی خوبصورتی کو، بندے کے علم کو، بندے کے اندر کیا کیا پڑھا ہوا ہے، کیا کیا ڈگری ہے، وہ نہیں دیکھتے. صحابہ کے پاس کوئی پڑھائی لکھائی نہیں تھی، حافظ قرآن بھی نہیں تھے، عالم دین بھی نہیں تھے، لیکن تمام صحابہ اللہ کے یہاں محبوب تھے، اور ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو کیا صفات تھے؟ یہ صفات تھے. اور یہ ایسے صفات ہے، اس میں کوئی ذہن کی ضرورت نہیں کہ کوئی بڑا ہوشیار ہوگا تو وہی کر سکتا ہے. یہ ایسے عام صفات ہے کہ مرد بھی حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک حفظ یعنی حافظہ جس کا تیز ہے وہ بھی، اور ایک انسان جو کمزور قسم کا ہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے. ہر ایک ان صفات کو حاصل کر سکتے. ڈگری جو ہے ہر انسان حاصل نہیں کر سکتا. مال والا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، غریب نہیں پڑھ سکتا. لیکن صفات مال والا بھی لے سکتا ہے، غریب بھی لے سکتا ہے. تو چار صفات ہیں. کون سی؟ ہاں، ماشاء اللہ. ایک تواضع ہے، اور دوسرے نمبر انجذاب ہے، تیسرے نمبر نشو نما ہے، اور چوتھی صفت ہے ستاری کی ہے. یہ چار صفت لے آؤ. صفات کو پیدا کرنا ہے. دین کی محنت سے صفات کو لانا. یاد رکھنا جو شعبے جس طرح بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، وہ درس و تدریس کے ذریعے سے جیسے مدارس محنت کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصد صفات کو لانا ہے. دعوت و تبلیغ سے جو محنت کر رہے ہیں ان کا بھی مقصد صفات کو لانا ہے. اور ذکر و اذکار خانقاہ کے ذریعے سے جو محنت کر رہے ہیں ان کا مقصد بھی صفات کو لانا ہے. کہ صفات ہی پر انسان قیمتی بنے گا، ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے. یہ سارے سب کا مقصد صفات لانا ہے. اور جب صفات آئے گی تو یہ انسان سب سے جوڑ رکھے گا. جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوگی وہ ایک دوسرے کو توڑ کا ذریعہ بنائے گا کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. جس کے اندر صفات آئی تو وہ تو ایک دشمن کو بھی قریب کرے گا، وہ تو غیر ایمان والے کے پاس بھی قریب ہو کر بیٹھے گا کہ بیچارہ یہ بھی تو انسان ہی ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، ایمان نہیں ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں شاید میرا ایمان اس کے اندر جذب کر لے. کیونکہ طاقت تو اس کے اندر جذب کی تو ہے نا، کہ نہیں ہے جذب کی طاقت. تو یہ اس طریقے سے بیٹھے گا. اور صفات نہیں ہوگی تو فرمائے یہ الگ ہے میں الگ ہوں. انسان الگ الگ ہو جاتے ہیں، فرقہ بندی ہو جاتی ہے، امت کا جوڑ ختم ہو جاتا ہے. یہی اس بات کی علامت ہے کہ صفات نہیں پیدا ہوئے، صرف ظاہری اعمال ہو رہے ہیں. صفات ہوں گے وہ انسان کبھی توڑ نہیں کر سکتا. وہ تو دشمن کو بھی جوڑے گا تو دوست کو کیسے نہیں جوڑ سکتا. تو ہمارے اندر صفات کو پیدا کر. تو آج کے دن بس مٹی کی صفات جاتا ہے. اس کا مذاکرہ انفرادی بیٹھو تو کرتے رہنا، تاکہ زیادہ ہم بولیں گے تو ہمارے اندر بیٹھے گی باتیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.